اللہ الرحمن الرحیم فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض فلاسفہ کا رد کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عقل ہے نا یہ سبب کا علم نہیں ہے. کیوں؟ بنا ہے اختلاف کی کثرت پر اور آراء کے تناقض پر. تو حالانکہ عقل کے ذریعے سب کچھ کیا ہے، تو اگر عقل سبب ہوتی یقین کا تو یہ تو باتیں نہ ہوتی. تو اس کا ہم نے جواب دیا ہے کہ یہ نظر کے فساد کی وجہ سے ہے. نظر کے لہٰذا نظر صحیح من العقل مفید للعلم ہو، یہ اس کے منافی نہیں ہے. کون؟ ان کا اختلاف کرنا اور آراء کا متناقض ہونا بھی عقل صحیح جو ہے نا، نظر صحیح من العقل یہ بھی مفید للعلم نہیں ہے، یہ اس کے منافی. لہذا یہ ہے، لہذا سمجھی جی گل. تے دوسرا جو تھا نا جواب کہ جو تم نے ذکر کیا ہے یہ استدلال بنظر العقل ہے، یہ اور اس میں ثابت ہو کیا تم نے وہ جس کی ثابت ہو گیا جس کی تم نفی کر رہے ہو، تو یہ تو بات متناقض ہوگی جی. اب اس پر یہ فلاسفہ کی جانب سے جواب یعنی جواب کا رد کس کی طرف سے؟ وہ یہ ہے کہ فین زعموا کہ اگر فلاسفہ یہ زعم کریں کہ یہ تم نے معارضہ کیا ہے فاسد کے لیے فاسد کے ساتھ، یہ تم نے تو کل نہ، تو ہم اس کا آگے جواب دیں گے. اس کا ہم کیا کہ جی اگر فلاسفہ زعم کریں یہ جو تم نے جواب دیا ہے نا یہ ہے معارضہ للفاسد بالفاسد ہے. جو دھیان کر رہے ہیں پڑھو کہ جو تاں کو گل سمجھ آوے گی جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. پس اگر زعم کریں فلاسفہ جمہور کے جواب کے رد میں کہ انہو کہ یہ کہ وہ جو کہا ہے کنہوں نے اور ان کے اشباہ نے وہ سب نے، وہ تو معارضہ ہے کس کے لیے؟ اور وہ کون ہے فاسد؟ جمہور کا قول کہ نظر فائدہ دیتی ہے کس کا؟ علم کا. بالبداہت نظر یہ فائدہ دیتی ہے یقین کا نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھے ہی؟ یہ فائدہ دیتی ہے جی. تو یہ معارضہ ہے کس کے ساتھ؟ فاسد کے ساتھ. فاسد کون ہے؟ وہ کیا کہ کثرت الخلاف یہ نظر کے بطلان کی وجہ سے ہے جی. وہ جواب تو آگے آ رہا ہے لیکن مخلص یہ والمخلص یہ کہ کہیں کہ نہیں دعویٰ کرتے ہم اس چیز کا کہ ذکر کیا ہم نے استدلال اور بلکہ وہ دفع ہے تمہارے قول فاسد کا اس فاسد کے ساتھ. تو یہ ٹھیک ہے مناظرین کی کلام میں خصم کو چپ کرانے کے لیے اس کے فاسد کو فاسد کے ذریعے رد کرنا ٹھیک ہوتا ہے، حرج کو نہیں ہوتا جی. کل نہ پھر منع کر دیں. قلنا اما ان يفيد شيئا فلا يكون فاسدا او لا يفيد فلا يكون معارضة. ہم کہتے ہیں کہ یہ معارضہ بالفاسد نہیں ہے، یا یہ معارضہ ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ یا یہ کہ جو کچھ پیش کیا ہم نے یہ کسی شے کا فائدہ دے گا
جو تم نے ہم نے تمہارا رد کیا ہے تو اب یہ فاسد نہیں ہے، اور اگر فائدہ نہیں دے گا تو پھر یہ معارضہ نہیں ہے، پھر یہ لغو چلا گیا جی۔ کیا جی؟ کہ یا یہ کہ فائدہ دے گا وہ کسی شے کا، یا فائدہ نہیں دے گے، فائدہ دے گا تو پھر مفید ہو گیا، پھر فاسد نہیں ہے فاسد نہیں ہے، جی، اور اگر فائدہ نہیں دے گا تو یہ معارضہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی معارضے کا فساد معارضے کے ساتھ دھیان کرو، وہ کل نہ دھیان کریں جی۔ کل نام کہتے ہیں نہیں خالی، یا یہ کہ فائدہ دے گا وہ جو تم نے ذکر کیا ہے، کنہوں نے؟ او مد مقابل جو ہیں، او فلاسفہ وغیرہ، جو تم نے ذکر کیا ہے نا، بے عقل فائدہ نہیں دیتی، جو تم نے ذکر کیا ہے یہ بات فائدہ دے گی کسی شے کا، کس سے؟ تو پھر یہ تمہاری بات فاسد نہیں ہے۔ تو اب ہم نے جو تمہارا رد کیا وہ فاسد کا رد فاسد کے ساتھ نہ ہوگا، سنا جی؟ یا یہ بات تمہارا قول فائدہ، تو پھر جب فائدہ نہیں دے گا تو یہ معارضہ ہی نہیں ہے جی، اس لیے کہ معارضہ تو ہوتا ہے ثابت کرنا اس چیز کو جس کا خصم نے، بس وہ شے جو نہ فائدہ دے اس بات کا وہ تو، لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ فساد اس کا فی نفس ہی ہو، یہ منافی نہیں ہے ہونا اس کا ملزم للخصم، کہ بھی فساد تو ہو لیکن خصم کو اس کے ذریعے الزام دیا جا سکتا ہے جی۔ یہ دھیان کرے جب پس اگر زام کرے کہ یہ معارضہ ہے فاسد کے لیے، فاسد کے ساتھ منع کریں۔ بسم اللہ۔ زام کریں یہ کہ اگر زام کریں یہ معارضہ ہے فاسد کے لیے، فاسد کے ساتھ، او کے لیے، کس کے لیے؟ فاسد کے ساتھ، وہ قول الجمہور، او تھلے او معارضہ للفاسد، وہ کون ہے؟ قول جمہور، کہ نظر جو فید العلم ضروریہ، یہ معارضہ ہے فاسد کے لیے فاسد کے ساتھ۔ وہ کون ہے فاسد؟ قول کے کثرت خلاف نظر ایشا پاسے۔ بسم اللہ۔ ہم کہتے ہیں یا یہ کہ فائدہ دے گا کسی شے کا تو پس نہ ہوگا فاسد، یا نہ فائدہ دے گا تو پس نہ ہوگا معارضہ جی۔ یا فائدہ دے گا کسی شے کا پس نہ ہوگا فاسد، یا نہیں فائدہ دے گا پس نہ ہوگا معارضہ، یا فائدہ دے گا معاذ کر تم، یا نہیں فائدہ دے گا معاذ کر تم، دے گا تو پھر یہ معارضہ نہیں ہے، پھر فاسد نہیں ہے۔ تو یوں نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ فاسد کے لیے فاسد کا معارضہ ہے، اور اگر فائدہ نہیں دے گا تو وہ تو لغو ہے، اس کا معارضہ ہی نہیں ہو سکتا جی۔ ہاں جی آگے جی۔ قول النظر مفيدا للعلم ان كان ضروريا لم يقع فيه خلاف كما في قولنا الواحد نصف الاثنين وان كان نظريا يلزم اثبات النظر بالنظر فانه دور۔ اچھا جی، سوال، اگر سوال کیا جائے کہ نظر جو مفید للعلم ہے جی، نظر کا مفید یہ بات بدی ہے یا نظری ہے؟ نظر کا اے جڑی گل ہے کہ نظر علم کا فائدہ دیتی ہے، یہ بات اے گل کیڑی؟ یہ جملہ، یہ قضیہ، یہ بدی ہے یا؟ دونوں صورتوں میں سوال ہے۔ اگر یہ ضروری ہے یہ بات تو پھر اس میں خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر اس میں حالانکہ پیچھے پڑھے نہیں جی، جیسا کہ مثال دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارا قول الواحد نصف الاثنین، یہ بدی ہے، اس میں کسی جبلڑ تو جبلڑ کا بھی اختلاف کو نہیں ہے، کبھی ایک دو کا سارے مانتے ہیں۔ تو اگر یہ
بے نظر مفید للعلم ہے، اسی طرح بدی ہوتا تو پھر اس میں اختلاف حالانکہ اجی ہن پڑھیں جی اور اگر نظر مفید للعلم ہے، یہ بات نظری ہے، یہ بات تو پھر اس کو ثابت کریں گے نظر کے ساتھ، پھر اس کو ثابت کریں گے نظر کے تو لازم آئے گا نظر کو ثابت کرنا کس کے ساتھ؟ تو شے کو اپنے آپ کے ساتھ ثابت کریں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دور لازم ہے، لہذا جملہ سانو ثابت کر کے دسو بھی غلام حسین جڑن کی کرنا چاہتا ہے۔ سوال ہے کہ نظر کا مفید للعلم ہونا اگر تو ضروری یا تو ضروری ہوگا یا نظری ہوگا، یہ جملہ جڑا ہے کہ نظر مفید للعلم ہے، یا تو ضروری ہوگا یا یہ بدی ہے یا نظری ہے؟ بدی ہے یا نظری ہے۔ اگر بدی ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ یہ جملہ بدی الواحد ہو، نصف الاثنین، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر نظری ہے تو پھر لازم نظری کو تو حاصل کیا جاتا ہے نظر و فکر سے، فکر کے ساتھ تو پھر نظر کو حاصل کریں گے نظر سے، تو کیا لازم آیا؟ دور لازم آ گیا۔ اچھا جی، او دیکھو فین کی لا جی نظر آ رہے ہیں؟ یہ شبہ مشورہ ہے، وارد کیا ہے اس کو منکرون للنظر نے، کنن وارد کیا؟ جو نظر کے منکر ہے نا، جو بے نظر جو ہوتی ہے، نظر و فکر یہ مفید للعلم ہوتی ہے، اس کے جو منکر ہیں، اس کے جو ان کا یہ مشہور سوال ہے کہ کون النظر مفیدن للعلم، اختلاف کیا ہے قضیے میں وہ قضیہ جو کہ محل نزاع ہے، وہ کون سا قضیہ ہے؟ جس قضیے میں جھگڑا ہے وہ قضیہ کون سا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں وہ قضیہ ہے محملہ، یعنی محصورہ نہیں ہے۔ کیا النظر یفید یہ قضیہ ہے کہ یہ قضیہ ہے، دھیان کریں جب بھئی یہ قضیہ جو ہے یہ بدی ہے یا نظری ہے۔ علامہ آمدی نے کہا نہیں، جس میں اختلاف ہے وہ کلیہ ہے۔ کلو نظر صحیح فی المقدمات القطعیتی لا یعقبہ ما ینافی العلم، کہ ہر نظر صحیح مقدمات قطعیہ میں نہیں پیچھے آتا اس کے وہ جو منافی ہو علم کے، یعنی خام خواہ علم کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسا کہ موت اور نوم، جی بھئی یہ بندہ مر گیا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ نہیں مر گیا ہے، جڑا ستا پہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں ستا پہ، یہ مطلب ہے کہ اسی طرح کہ جب مقدمات یقینیہ میں غور و فکر کریں تو خام خواہ اس کے بعد علم یقینی آتا ہے، یوں نہیں ہوتا کہ علم یقینی نہ آئے۔ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہ قضیہ ہے۔ صاحب مواقف نے کہا ہے کہ امام راضی نے جو بیان کیا ہے نا، وہ جملہ کیڑا النظر وہ سہل البیان ہے، وہ اس کو سمجھنا آسان ہے، سمجھانا بھی آسان ہے، دوجا جملہ اوکھا ہے لیکن اس کا فائدہ تھوڑا ہے، کیونکہ وہ ہے معاملہ، تو اس میں سارے جزیات نہیں نہ آئیں گے۔ معاملہ تو ہوتا ہے کہ بھئی محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے، موضوع کے افراد کے لیے، جس میں کلیت اور جزیت بیان کو نہیں کی گئی جی۔ تو کیونکہ جزیات نہیں ثابت ہوتے کس کے ساتھ، بلکہ جزیات تو سارے ثابت ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ کلیے کے ساتھ جی۔ تو میں کہتا ہوں کہ شارح صاحب کی جو کلام ہے الف لام کو استغراقی بنا کر اس کو کلیہ بنا سکتے ہیں، اس کو کلیہ بنا سکتے ہیں، کس کو؟ کلیہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی خیر، یہ تو مسئلہ ہوا کہ جملہ کون سا ہے نہیں۔ اگر یہ جملہ جی اگر یہ جملہ ضروری ہے تو نہیں واقعہ ہوگا اس میں خلاف، جیسا کہ ہمارا قول الواحد ہو
کسی بھی بس نہیں کوئی بھی عاقل جو اس کا کس کا اور اگر یہ جملہ نظری ہے تو پھر لازم آئے گا ثابت کرنا نظر کو، یعنی ثابت کرنا نظر معین کا فائدہ دینا علم کا کس کے ساتھ، بے افادات حاضر نظر المعین۔ علامہ فرماتے ہیں وضاحت اس کی یہ ہے، توضیح اس کی توجہ کریں جو ہے کہ تو جب دعویٰ کرے کہ ہر نظر صحیح، پس وہ کیا ہے، وہ یہ قضیہ کلیہ نظریہ ہے۔ کون نظریہ بیتا؟ یہ قضیہ کلیہ ضروری ہے، اس کے لیے دلیل۔ پس جون سی دلیل تو قائم کرے گا نا اس کو ثابت کرنے کے لیے، تو پس وہ دلیل ہوگی فرد نظر کے، وہ نظر جو کہ کیڑا کہ کلو نظرن، کلو نظرن، اب کلو نظرن کلیہ ہے، اب جو بھی دلیل دیں گے وہ اس کلو نظرن کا فرد ہوگا، کلو۔ تو پس حکم و دلیل کا وہ ہوا کون ہو مفیدن، یہ حکم تیری دلیل کا ہو جائے گا مندرج اس کلیے کے حکم کے تحت، اور وہ کیا ہے، ہونا ہر نظر صحیح مفید لے لے، آگے سمجھ۔ تو پس اگر ثابت کیا تو نے کلیے کے حکم کا جو مشتمل ہے تیری دلیل کے حکم پر، اپنی دلیل کے حکم کے ساتھ ثابت کیا تو لازم آئے گا ثابت کرنا اپنی دلیل کے حکم کو اپنی دلیل کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے، یہ دور ہے جی۔ سنیں جی بعض نے کہا ہے یعنی حاصل الدور جی، وہ کیا ہے، موقوف ہونا شے کا اپنے، اور یہ اس لیے کہ دور کیا ہے، شے کا موقوف ہونا اس پر، کہ موقوف ہوتی ہے اس شے پر، وہ پیچھے پڑے ایسا جی کتبی اور واقع ہے قدماء کے کلام میں کہ یہ، اور توجیہ اس کی یہ ہے کہ مثبت ہوتا ہے معلوم پہلے سے کہ علم حاصل کیا جائے کس کا، تو پس لازم آئے گا کہ شے واحد معلوم بھی ہو، اور تو یہ تناقض ہے، تو یہ غلط بات ہے جی، سمجھے ہی، یہ ہے کہ سوال سمجھے ہی کہ بھئی یہ جو قضیہ ہے کہ بھی عقل مفید للعلم ہے، ایک گل بدی ہے کہ نظری ہے، یہ بدی ہے تو پھر نظر یقین کا فائدہ دیتی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، سمجھے ہی، ایشا بس جی۔ اور دیکھو نا بات تو چل رہی ہے نا کس کی، عقل کی، کس کی، عقل کی جی، تو پھر آگے وہ عقل جو ہے وہ سبب ہے یقین کا بھی، تصریح کی اس کے ساتھ اس لیے کہ ان میں لوگوں کے اختلاف ہیں جی، سنیں ہی، تو یہ تھا کہ بھی عقل جو فائدہ دیتی ہے کس کا، یقین کا، تو وہ نظر و فکر سے دینا ہے نا، ویسے تو دینا نہیں ہے نا، بے عقل کے ذریعے نظر و فکر کریں گے، اس لیے اب وہ نظر کا مسئلہ شروع کر دیا جی۔ چلو جی، پس اگر کہا جائے ہونا نظر کا مفید للعلم، یہ جو بات ہے اگر ہے ضروری تو نہیں واقع ہوگا اس میں خلاف، حالانکہ کیا ہے، جیسا کہ ہم کی صلاح پیش کیا کہ ہم بدی بتاتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے قول الواحد نصف الاثنین میں کیا ہے، اس میں کسی کا، اور اگر ہو کون النظر و مفید بے نظر مفید للعلم ہے، اگر ہو یہ قول اور قضیہ نظری تو لازم آئے گا ثابت کرنا نظر کو نظر کے ساتھ۔ اب اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ہے کلیہ، اب جو بھی دلیل دیں گے وہ اس کلو نظر ان کا فرد بنیں گے جی، اور دعوے پر دلیل دینی یہی تو نظر و فکر ہے نا۔ نظر و فکر کیا ہوتی ہے کہ مجہول کو حاصل کرنا معلوم سے جی، تو
تو معلوم ہے غور و فکر کرنی پھر تاکہ مجہول حاصل ہو جائے. تو جو بھی دلیل کسی دعوے پر دیتے ہیں وہ نظر ہی ہوتی ہے. تو کلو نظر ان کا فرد ہوگا جو بھی دلیل ہوگی جی. تو آپ یہ کلیہ ثابت کریں گے کسی جزیے سے تو جزیہ کلیے کا فرد ہوتا ہے تو شے اپنے آپ سے ثابت ہوگی تو یہ دور ہے جی. پس بے شک وہ دور ہے جی. اور بین سطور کا جواب لکھا, اگلا جواب تکوں آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مراد نظر اول سے پہ جو مفید ہے کس کا, یقین کا, یہ ہے من حیث و ذات ہی, اور ثانی سے من حیث و انہ نظر جی, کہ ثانی جو ہے نا وہ اس حیثیت سے کہ وہ نظر ہے, اس سے ہم ثابت کریں گے. تو جب متغیر ہوگی حیثیتان تو نہ لازم آیا دور اور نہ لازم آیا شے کو ثابت کرنا اپنے آپ کے ساتھ, تو حیثیتیں بدل گئیں جی. بس اگر کہا جائے ہونا نظر کا مفید للعلم, اگر ہے ضروری تو نہ واقع ہو اس میں خلاف, جیسا کہ ہمارے قول الواحد نصف الاثنین ہے. اور اگر ہے نظری تو لازم آئے گا نظر کا اثبات نظر کے ساتھ, بس بے شک وہ دور ہے. اور دیکھو نا وہ توضیح ہو انہوں نے وضاحت کی نا, پوری بات سمجھائی ہے کہ جب تو دعویٰ کرے کہ کلو نظرن صحیح فہوا, مفید للعلم, یہ ہے قضیہ کلیہ بشک یہ ہے, تو ضروری ہے اس کے لیے دلیل سے. تو جون سی بھی دلیل تو قائم کرے گا وہ دلیل فرد بنے گی اس نظر کے فرد سے, وہ نظر جو کہ اس قضیہ کلیہ کا موضوع ہے جی. کلو فاعل ان میں جس کو بھی مثال دیں گے ضرب زید, ان میں زید مرفوع ہے تو یہ کلو فاعل کا فرد بنے گا کہ نہیں جی, یہ مطلب ہے جی, سمجھے. تو لہٰذا یہ تو دور لازم آیا جی. آگے جی. قلنا ضروری جو قد یقع فیہ خلاف اما لعناد او لقصور فی الادراک فإن العقول متفاوتۃ بحسب الفطر. صبر جواب دو شکیں ہیں سوال کی. ہم کہتے ہیں کہ یہ قضیہ بدی ہے, کیا کہ نظر مفید للعلم ہے, کہ نظر صحیح, ہر نظر صحیح مفید للعلم ہے, للعلم ہے. یہ قضیہ کیا ہے, بدیہی ہے. تو پھر سوال ہے کہ اختلاف کیوں ہے, اختلاف تو تحقیق واقعہ ہوا ہے اس میں خلاف یا عناد کے لیے یا ادراک میں قصور کے لیے, کہ ادراک نہیں صحیح کر سکے جی. کیا جی, ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے یہ بدی ہے, تو پھر سوال ہے کہ اس میں اختلاف کیوں ہوا ہے. تو کبھی واقعہ ہوتا ہے ضروری میں خلاف یا عناد کی وجہ سے بھی مننی نہیں, سچ مد مقابل دی گل ہے, توڑے قرآن بھی پڑھے تھا ہم یا کو نہیں یہ مطلب نہیں, یا قصور ہے ادراک میں, سمجھنے میں قصور ہو گئے, سمجھنے میں آگے سمجھے. او بلا تھے وے او قلنا, جواب ہے دو وجہوں کے ساتھ. ایک ہے اختیار کرنا شک اول کا جی ہن کیتی بھی ضروری ہے, جیسا کہ اختیار کیا اس کو. امام راسل پھر سوال ہے کہ پھر اختلاف کیوں ہے, اور ضروری کبھی واقعہ ہوتا ہے ضروری میں خلاف کس کی وجہ سے, اور عناد کی ہوندا ہے, حق کا انکار کرنا آمدن مد مقابل کا رد ہی کرنا ہے جی. جیسے ہمارے یہ 60-70 سال سے مناظرے ہوتے رہے ہیں جی, یہ عناد ہوتا ہے, حق کا انکار کرنا آمدن, لیکن کس لیے, قسم کے رد کے لیے. یہ بیماری سارے سارے جو بڑی ہوں جی. یا قصور فل یعنی قضیے کی دونوں طرفوں کے تصور میں اس کو قصور لگ گیا جی, دو طرفیں سمجھنے میں اس کو قصور ہو گیا جی. خلاصہ ہمارا قول دھیان کرے جی, کلو نظر صحیح مفید, یہ قضیہ بدی ہے لیکن واقعہ ہوا ہے اس میں تمہارے یا تمہاری عقلوں کے, اور یہ خلاف جو ہے نا جو عناد کی وجہ سے یا قصور, یہ خلاف نہیں منافی شے کے. کیسے ہوگا یہ خلاف, حالانکہ انکار کیا صوفستایا تو سارے بدیات کے منکر ہیں جی, تو پھر کوئی بھی نہیں مانو گے اس کو جی. سنیں جی ہن اگے فین ہن دلیل. فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة
باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشہادت من الأخبار. صبر. سوال ہے کہ یہ ادراک میں قصور کیسے ہو سکتا ہے؟ ادراک میں قصور کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی سارے جڑے عقل جن کے پاس عقلیں ہیں وہ نظر و فکر کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ نظر و فکر ٹھیک ہوتی ہے، سمجھے جی؟ تو لہٰذا اختلاف نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ضروری ہے تو. بھئی ادراک میں کیسے قصور ہو گیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ حضور والا انہیں تو بے وقوف نہ بنو، عقول متفاوتہ ہیں. عقول سب کی عقلیں برابر نہیں ہیں، عقول متفاوتہ ہیں بحسب الفطرت. عقول کیا کہ جی سوال ہے کہ بھی عقلیں تو سب کی برابر ہیں تو یہ قصور کیسے ہو گیا جی؟ بدی اس کو سمجھ کیوں نہیں آیا جی؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقول متفاوتہ ہیں بحسب الفطرت. بحسب الفطرت. اس میں اوکلا کا بھی اتفاق ہے، آثار سے بھی دلیل پکڑی گئی ہے، اور شہادت من الاخبار بھی ہے. شہادت من کیا کہ جی اس میں علماء اوکلا کا بھی اتفاق ہے. کبھی عقول جو ہے نا، عقول یہ بحسب الفطرت کیا ہیں؟ متفاوتہ ہیں، سارے برابر نہیں ہیں، اور آثار سے بھی دلیل پکڑی گئی ہے. اور شہادت الاخبار بھی ہے. ہوں دھیان کرے جو میرے کوئی لگتے او فإن العقول بھائی کہ عقول کیا ہیں؟ بحسب یہ فطرت کیا ہے؟ من اول خلقت میں عقلیں فرق ہے. اور حکایت کی گئی اس میں معتزلہ کا خلاف، وہ کہتے ہیں نہیں عقلیں ساری برابر نے. زام کرتے ہیں کہ عقول فطرت میں سارے برابر ہیں سارے. دیکھو نا کہ خوجی جس لئے مطلب پٹھے راہ تے چڑھے تھے کہ خوجی چھڑتا ہے جی کہ وہ کہتا ہے فطرت میں سارے عقول کیا ہے؟ اس لیے کہ مکلفین پر جو تکلیف ہے وہ تو برابر ہے سب پر، وہ تو تو جب برابر ہے تو پھر عقول بھی فطرت میں کیا ہونے چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے. کیونکہ عقل ہی تو مدار ہے، کیونکہ فقضا منات ہوں. تو جب یہ تکلیف حلال مکلفین برابر ہے تو تکلیف کا جو مدار ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ اور وہ مدار کیا ہے؟ عقل ہے. پھر وہ کہتے ہیں فطرت میں تو برابر تھی، پھر بڑھ گئی عقل بعض لوگوں میں کہ انہوں نے علوم کی ممارست کی، بعض گلی ڈنڈا کھیلنے لگ پے، موبائلوں چمبڑ گئے، اور انہوں نے جو نا بھائی تمرن پھر تعاملات. اس لیے جی سنیں جی ہم کہتے ہیں تکلیف کافی ہے اس کے لیے عقل کے مراتب کا ادنا. بے وقوف مجنون نہیں ہے کہ یہ بس کافی ہے تو بندہ مکلف ہو سکتا ہے جی. تو باقی شریعت سمجھنی آسان ہے. اور معتزلیو یہ جڑی تساں اتھلا لے کے بچ پھپھی بچ باڑی ہے نا منطق فلسفہ، انہیں شریعت نو سمجھنا اوکھا کر دیتا ہے جی. ورنہ شریعت بالکل سوکھی ہے جی، شریعت بالکل سوکھی ہے جی. مسئلہ سارا نو سمجھ آ جاندہ جی. لکھ بندہ ہوئے نا جی انہوں نے سمجھاؤ بھی سجدہ اج کرنا ہے، ہر بندے نو سمجھ آ گیا بھی کہ میں کرنا ہے. اگو عملی زندگی وچ کھوٹے اس واسطے کہ سانو بیماری بس آنکھیں نہیں لگنا جی، ورنہ سمجھ آ گیا بھی سجدہ اج کرنا ہے جی. سمجھا جی جنہ لوکاں نو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضو کر کے دسیا ہے نا، وہ لوگ سارے عقل وچ برابر نہیں سن، لیکن آپ نو اے پتہ سی بھی اینی عقل ہے بھی جڑا اسی وضو کر کے دس رہے ہیں سارے سمجھ آ رہے ہیں جی. اے مدار تکلیف ہے. عقل بالکل برابر ہو 80%، 100% تب تکلیف ہوگی، یہ مسئلہ نہیں ہے. اور سمجھا جی ایک یہ بے اتفاق ہے. چکے گیا جی بھئی بس اتنا ہی کافی ہے. اب اس پر دلیل دیتے ہیں بے اتفاق من العقلاء. شاید کہ یہ جو کہنا وکلاء کا اتفاق ہے اس پر سوال کرتے ہیں، شاید کہ اتفاق کا دعویٰ شارع نے کیا، کہا ہے نا شارع کی طرف سے یہ دعویٰ مبنی ہے کہ معتزلہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. معتزلہ کا
ویسے تو اتفاق ہے نا بھی سارے مانے، تو معتزلہ تو اس کے منکر ہیں جی یہ بابا جائے انکار کرنے ان کا ظاہر کا، چونکہ وہ ظاہر کا انکار کرتے ہیں لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جی. ان کو بندہ اس وقت آ کے سورج کو نہیں چڑھیا 12 بجے تو ان کی گل تک کوئی اعتبار ہے، کیونکہ فرق افلاطون اور ہبنکا کی عقل کے درمیان، ہبنکا یاد ہے جنہیں منکے پائے اس نے گالے چ، پھر میں گم گیا تو میں کہاں گا میں آئی ہوں، واقعہ بھی پڑھایا بھول پل گیا جی میرے یاروں، بھی انہیں گال چ موٹے موٹے منکے پائے سن، بھول گیا نا چاچا. تو وہ کسے پوچھا موٹے موٹے منکے کیوں پائے نے، اس آگے میں جلے گم جاواں گا تو میں ویکھاں گا میں آواں، وہ ہبنکا سی جی. تو افلاطون اور ہبنکا کی عقل جو ہے اس میں فرق ہے، سارے مانتے ہیں جی. اور تمرن اور کسب یہ ازر من الشمس ہے جی، کہ جو بندہ جس چیز کے ساتھ زیادہ ممارست کرتا ہے اس کو اس کی زیادہ سمجھ آتی بنسبت اس کے جو اس کے ساتھ کوشش نہیں کرتا. اور استدلال من الاثار بھی ہے، استدلال من وہ کی، اس سے کیا مراد ہے؟ شاید کہ ارادہ کیا اشارے صاحب نے آثار مشاہدہ من اولی العقول، سنیں کہ جو عقل والے ہیں نا ان سے جو آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ بالکل فرق والے ہوتے ہیں، بالکل جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں، ان دیکھنے واسطے میں دیکھنا پڑے ہیں جی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عقلوں والے نکال لیتے ہیں علوم کے دقائق سے اور صناعات کے دقائق سے وہ کچھ کہ نئی طاقت رکھتا دوسرا، ایک دقیقے کے سمجھنے کے بھی اس سے اگرچہ وہ ساری عمر اس میں کھپا دے جی، تو ہے تو وہ بھی عقل مند ہے جی. تو یہ فرق ہے جی، یہ ہے استدلال من الاثار، کہ بعض بندے وہ ہیں کہ جو عقلوں کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ عرصہ لگائے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جی. اچھا جی، بشہادات من الاخبار، خبروں سے بھی گواہی موجود ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ توجہ کریم ہے، شاید کہ شارع صاحب نے ارادہ کیا اخبار جو حکایت کی گئی ہیں کن سے؟ اور حمقاء سے. بھی حکایتیں موجود ہیں، بھی اوکلا نے یہ کام کیے اور جن کے پاس اس درجے کی عقل نہیں تھی انہوں نے یہ کام کیا جی. دیکھو نا یہ کام کرتے بندہ کہتا بیوقوف ہے، بیوقوف والا کام کیتا ہے جی بلے بے جنا تیری عقل نو سلام ہے، کیویں تو گل سمجھیے بھئی جی. یہ فرق نے جی، وہ تو توقیر ہر شے نہیں سمجھدا پیا، نہیں سمجھدا پیا جی. کیڑی گل سمجھ آئی پہلی کہ دوجی؟ کہ کوئی بھی نہیں سمجھ آئی، سمجھدا پیا کہ نہیں سمجھدا پیا؟ نا کیڑی گل سمجھ آئی ہو؟ دونوں نہیں سمجھ آئی ہیں. اچھا، اور جائز ہے کہ مراد لیں آثار اور اخبار سے معن اکو چیز جی، یا ثانی سے فقط دونوں سے مراد لیں احادیث، یا فقط ثانی سے مراد لیں کہ حدیثیں بھی دلیل ہیں کہ عقلیں برابر نہیں، ان میں عقلوں میں تفاوت ہے، برابر نہیں ہے. بھئی یہ جو شارع صاحب نے کہا ہے نا آثار اور اخبار دونوں سے مراد لیں احادیث، یا خاص کر کے اخبار سے مراد لے لیں کیا؟ وہ سنو کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہیں. عورتیں تو عورتیں میں تو انسان نے جی، تو سونے فرمایا ان کی نے والدین، اور یہ حدیث صحیح ہے. سنیا جی. تو یہ عرض کی کہ ہمارے عقلوں کا کیا نقصان؟ فرمایا تم تم مرد کے برابر ہو گواہی میں. دین کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا کیا حالت حیض میں تمہاری نمازیں نہیں رہ جاتی ہیں جی؟ عرض کی تھی جی ہاں یا رسول اللہ. اور روایت کی گئی ہیں تفاوت بین العقول میں احادیث اخر کثیرہ، مگر وہ موضوع ہے. کیا ہے؟ موضوع ہے. اور باب حاشیت کچھ اور بھی دسی ہیں جڑے موضوع نے کوئی ضعیف نے جی. مثلا ان میں سے ایک حدیث ہے کہ رجل
البتہ ہوتا ہے اہل صلاۃ سے اور اہل جہاد سے اتنا کہ ما یجزئ الا علی قدر عقلہ، جی کہ رجل البتہ ہوتا ہے اہل صلاۃ سے اہل جہاد سے اتنا ہی کہ جو کافی ہے، ما یجزئ جو نہیں کافی ہوتا مگر اپنی عقل کے مطابق، یعنی ہر بندہ جو جہاد اور نماز پڑھتا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق ہے۔ ابن قیم نے کہا یہ موضوع ہے۔ ان میں سے ایک حدیث افضل الناس اعقل الناس ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ سیانے ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ ان میں سے یعنی یہ بھی کہتے ہیں موضوعات میں سے، ان میں سے کہ اٹھائے جائیں گے لوگ کل درجات میں اور پہنچیں گے بلندیوں کو اپنی عقلوں کے، قال الاسقلانی موضوعان، اور روایت کی گئی ہے کہ تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات جس نے تقسیم کی عقل کو اپنے عباد میں، اور مختصر میں یہ ہے کہ یہ مرسل ضعیف ہے۔ و بالجملہ ذکر کیا ہے بہت ساروں نے ائمہ سے کہ ہر حدیث جو عقل کے بارے میں ہے وہ پورے طور پر ثابت نہیں ہے، اور ذکر کیا بعض محشرین نے، دھیان کریں جی، قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مراد ہے کہ ہر ایک آسانی کیا گیا ہے اس شے کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے۔ یہ تو صحیح حدیث پڑھی ہے جی کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر تقدیر ہے تو پھر یہ عمل کیا ہے؟ تو فرمایا ہر ایک کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا وہ اس کے لیے وہ آسان کر دیے گئے۔ جنتی ہے تو جنت کا راستہ آسان ہے، دوسرا ہے تو دوسرا راستہ آسان ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو بعض موشیوں نے کہا ہے کہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن اس کی دلالت مطلوب پر غیر ظاہر ہے۔ کون سی؟ کہ عقل متفاوت ہوتی ہے، اس سے یہ بات نہیں سمجھ آتی عقل کے تفاوت کی، سمجھ آ رہی ہے اس حدیث سے۔ اور دوسرا قول یہ حدیثیں صحیح ہیں، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کریں ان کی عقلوں کے مطابق، ولیکنہ لیکن یہ موقوف ہے۔ اور قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے عقل آسمان سے مسکال، اور مسکال 1 درم اور 2 دانے کا اور حبہ کا نصف ہے، یہ ہے مسکال۔ پس تقسیم فرمائی اللہ نے خلائق کے درمیان یہ ساری، پس دے دی 4 دوانک، جی کن کو؟ انبیاء کو، اور 2 دانک اور 1 دانک اور نصف دانک اور نصف حبہ دیہاتیوں کو، جی۔ اور نہیں شک کہ یہ سارا کذب موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جی، یہ جو ہے جی۔ لیکن انج کر کے تقریر جیڑی پیر جی گل ہووے نا تقریر ہی سناؤ تو بندے نعرے تو مار دے نے جی وہ تاں ایک مولوی آکھے بھی جیڑی حدیث ہوندا نے بھی لوکاں نعرے مارنے اون جو حدیثین کہندے تے ہے کونی جی تے ہے کونی تے بچو نے اس کو جی تسی سنا دے، میں آپ کو صفحہ نمبر سنا سکتا ہوں، وہاں نے کو نہیں گیاں۔ اچھا جی، بلا شک دے گیا جی۔ اور جواب ثانی اختیار کیا شک ثانی کو، اور وہ مختار ہے امام الحرمین کا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ دوسری شک نظری وہ اختیار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں ضروری ہے، کیڑی شے ضرور حلوہ کھانا، اور یہ جو قضیہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدی ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ اختلاف کیوں ہوا؟ کبھی واقعہ ہوتا ہے بدی میں، ضروری میں، خلاف یا عناد کی وجہ سے یا قصور فی الادراک کی وجہ سے، کیونکہ عقول متفاوتہ ہیں بحسب الفطرت، بسبب اتفاق کے علماء سے اور بسبب دلیل پکڑنے کے آثار سے اور بسبب شہادت کے اخبار سے۔ او شابہ جی، ضروری کبھی واقع تحقیق واقع ہوتا ہے اس میں ضروری میں خلاف یا عناد کی وجہ سے یا قصور فی الادراک کی وجہ سے، کیونکہ عقلیں متفاوتہ ہیں بحسب الفطرت، بسبب اتفاق کے عقلاء سے، بسبب دلیل پکڑنے آسان، دلیل
پکڑنے کے آثار سے اور بسبب شہادت کے اخبار سے، یعنی یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کہ عقول متفاوتہ ہیں۔ اب دوسری شک، والندریج قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر۔ بس ہم کہتے ہیں کہ یہ قضیہ نظری ہے، یہ قضیہ، تو پھر کہو گے کہ اس کو ثابت کرو گے دلیل سے، تو وہ دلیل بھی تو نظری ہوگی، تو شے اپنے آپ سے ثابت ہوگی، دور لازم ہے۔ کہتے ہیں دور لازم نہیں ہوتا، اسی وکری وکری منزل پکان لگے ہیں، دور نہیں کرتے اسی۔ کہ نظری کبھی ثابت ہوتا ہے نظر مخصوص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نہیں تعبیر کیا جاتا اس نظر مخصوص کو نظر کے ساتھ، لہذا یہ نظری ہے، اس کو جس سے حاصل کریں گے اس کو نظری نہیں کہیں گے، اس کو اس میں نظر نہیں ہوگی، وہ مخصوص طریقے سے ہوگا۔ جی کیا کہ جی سوال ہے کہ قضیہ وہ کنج ہوگا، نیرے جی ڈانگا ٹھوکڑیاں نے ساریاں جی، اکھاں بند کر کے جی۔ سوال ہے کہ قضیہ نظری ہے تو اس کو جو یعنی یہ جو قضیہ ہے نا کہ بے عقل مفید، ہر عقل صحیح مفید للعلم ہے، یہ بات، یہ بات نظری ہے، اور تم کہو گے تو نظری ہے، تو پھر دور لازم آتا ہے، چونکہ اس کو ثابت کریں گے نظر سے تو وہ بھی اسی کلیے کا فرد بنے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظری جو ہے وہ کبھی ثابت ہوتا ہے نظر مخصوص کے ساتھ، کہ نہیں تعبیر کیا جاتا اس سے نظر کے ساتھ، تو پس نہ لازم ہے اتحاد محکوم لہ محکوم بہی کا، اور نہ لازم ہے شے کا اس بات اپنے آپ کے ساتھ۔ ان جے کو مثال دیں دینے جی چلو جی، کما یقال او ایک منٹ بیکھو نا، ون نظری ہو، یعنی ہمارا قول ہر نظر صحیح کیا ہے، یہ کیا ہے قول نظری ہے، نظری ہے، تو کبھی ثابت ہوتا ہوگا نظر مخصوص کے ساتھ جس کے مقدمات بدی ہیں، جس کے جن میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہوگی جی، یہ مخصوص ہے نظر مخصوص، یعنی ضروری المقدمات سے ثابت ہوگا، نہیں تعبیر کی جائے گی اس سے، یعنی اس نظر مخصوص سے، کس کے ساتھ؟ یعنی نہ ہوگا اس بات بھی محتاج الی کون ہی، اس نظر کے افراد سے یہ فرد بنے نہیں ہوگا، بس اس وقت نہ ہوگی دلیل موضوع کلیہ کے افراد، وہ موضوع کلیہ کلو ناظرین کے افراد سے یہ نہیں بنے گی، اور نہ ہوگا دلیل کا حکم مندرج اس کلیے کے، لہذا فلا دورہ، لہذا اب مثال دیتے ہیں کما یقال، قولنا العالم متغیر وكل متغیر حادث يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة۔ بس جیسا کہ مثال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ دو قضیے مل کر فائدہ دیتے ہیں حدوث عالم کے علم کا بالبداہت، حدوث عالم کے علم کا علم بدا، یا نظریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے فائدہ دے رہے ہیں، کیا کہ جی جیسا کہ مثال دیتے ہیں کہ ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث، حدوث عالم کا علم بالبدا، فائدہ یہ فائدہ دے رہا ہے علم، حدوث عالم کے علم کا، یہ دو قضیے فائدہ دے رہے ہیں بالبداہت، بلیسا، وليس ذلك بخصوصیت هذا النظر، بس، اور ان دو قضیوں کا علم کا فائدہ دینا حدوث عالم کا یہ نہیں ہے اس نظر کی خصوصیت کے ساتھ، کیڑی کہ کلو ناظرن او قضیہ یفید العلم، کلو نظر صحیح مفید للعلم، یہ اس نظر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس نظر کی وجہ سے یہ فائدہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کیوں فائدہ دے رہے ہیں؟ بل لکونہ صحیحا مقرونا بشرائطہ، بلکہ یہ جو دو قضیے ہیں یہ صحیح ہے اور مقرون بشرائط ہی ہیں، اس لیے یقین کا فائدہ دے رہے ہیں، اس لیے کیا کہ جی بلکہ یہ جو نظر مخصوص ہے نا، یہ نظر مخصوص صحیح ہے مقرون بے، شرائط ہی ہے، لہذا یہ علم کا فائدہ دے رہی ہے، تاکہ قانون بڑھیا فیکون، کل نظر صحیح مقرون بشرائطہ مفید للعلم، لہذا ہر نظر صحیح جو مقرون ہو اپنے شرائط کے ساتھ،
ہر نظر صحیح جو شرائط کے ساتھ وہ مفید لل علم ہوتی ہے جی، مفید لل علم ہوتی ہے جی، کیا کہ جی لہٰذا لہٰذا ہر نظر صحیح مقرون ہو جو اپنے شرائط کے ساتھ ہو، یہ نظر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، یہ نظر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اے شاباش سے ہن ویکھ نو گل نو سمجھو بلاؤ جے او کما یقالو قولنا مبتدا ہے العالم متغیر و کل متغیر حادث، یہ مبتدا سے بدل ہے، خبر آگے آ رہی ہے کہ یہ دو جملے کیا کرتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں علم بے حدوث العالم کا، یہ جملہ خبر ہے لیکن فائدہ دیتے ہیں بالضرورت بالبداہت، اور توجہ کریں میں جان اس بات کو کہ وہ بندہ جس نے ظام کیا تھا کہ مدعا کیا ہے، کیڑا او النظرو او پیچھے، تو یکتفی کافی ہے اس قضیہ شخصیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، باوجہ فائدہ دینے اس کے کہ نظر انا نظرم ما، کہ کوئی نہ کوئی نظر تو فائدہ دیتی ہے کہ نہیں علم کا، تو اسی طرح رد کرنا ہے جی، لیکن وارد ہو گیا اس پر کہ ممکن ہے مخالف کے لیے یہ کہ دعویٰ کرے کہ فی کل دلیل، ہر دلیل میں جو ہم قائم کریں گے نا تو وہ دعویٰ کر دے گا کہ انا حاضہ، کہ یہ نہیں ہے کس سے، نظر مفید کے افراد سے نہیں ہے، یہ اور ہے، لہذا ضروری ہوگا کلیے کا ثابت کرنا تاکہ منطبق ہو حکم کس پر، ہر نظر صحیح پر، اس لیے لائے اشارے کہ یہ کہ بنایا جس حکم کو او کو بلیسا کلی بنایا گو کلو بلیسا ذالے کا، یعنی نہیں، یعنی فائدہ دینا ان دو قضیوں کا، کس چیز کا، علم بحدوث العالم کا نہیں ہے، یہ لخصوصیات، اور یہ کیوں نہیں ہے، وہذا بالبدیہت، یہ بدی ہے اس لیے کہ ہم یقین کرتے ہیں اصول علم کا ہر ترکیب میں جی، کہ یشابہ ہو فی صحت صورت والمادہ، جس کی صورت بھی صحیح ہو مادہ بھی صحیح ہو تو ہمیں بداہتاً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نتیجہ بالکل ٹھیک ہے جی، بل لکون ہی صحیحاً، یعنی ایجاب صغریٰ اور موجود ہے، پس ہر ہونا کلیہ بنی، ہر نظر صحیح مقرون بشرائطی کیا ہوتی ہے، اور بابا جی فرماتے ہیں جواب کا خلاصہ یہ ہے مثبت، کون، یعنی قضیہ کلیہ وہ کہ جس کا موضوع کا عنوان و مفہوم نظر ہے، او میری مراد کیڑی، یہ ہے مثبت، اور مثبت قضیہ شخصیہ ضروریہ جس کا موضوع کیا ہے، ذات نظر مخصوص، بغیر اعتبار ہونا اس موضوع کا اس نظر کے افراد سے، تو پس مثبت دلیل کا حکم ہے اس حیثیت سے کہ وہ، اور مثبت حکم ہے من حیث و ذات ہی، قطع نظر کے اس نظر سے ہونے سے، تو پس نہ لازم آیا اس بات شے کا، کیونکہ حیثیتیں بدل گئی ہیں، پھر جان اس بات کو کہ ان کے لیے نظر مخصوص کیا ہوتی ہے، نظر مخصوص اس کی تحریر میں وہ کہ ہے عنوان کس کا، موضوع شخصیہ ضروریہ کا عبارات ہیں، پہلی وہ کہ ذکر کیا اس کو شارح نے کہ پس نظر مخصوص وہ کون ہے، ہمارا قول العالم، یہ فائدہ دیتا کہ اس کا علم بالبداہت، اور نہیں ہے یہ اس خصوصیت بلکہ یہ صحیح ہے مقرون بشرائط، انتہا، پس جب بنایا ہم نے اس نظر کی بنایا ہم نے ذات حاضر نظر المخصوص کو کیا بنایا، اور کہا ہم نے کہ یہ قول فائدہ دیتا ہے، تو یہ قضیہ شخصیہ ضروریہ ہے جو حاکمہ ہے، حکم کرنے والا ہے ہر نظر کی صحت کا جو مقرون ہے اپنے، اور ہم نہیں محتاج اس شخصیے میں مگر کدھر، موضوع کا تصور من حیث، اور نہیں محتاج ہم اس بات کی طرف کہ ہم جانیں کہ یہ خام خواہ کسی یہ نظر کے افراد میں سے ہے یا کہ نہیں ہے، سنا جی، آسانیہ تو دوسرا
وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو شارح مواقف نے، وہ یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ نتیجہ ہر نظر قیاسی میں معلوم مسیت ہوتا ہے جی، مادتاً و صورتاً، یعنی ہر نظر قیاسی معلوم مسیت میں جو نتیجہ ہوتا ہے نا، جو معلوم مسیت ہے کس اعتبار، ہر نظر قیاسی جس کی صحت معلوم ہے کس اعتبار سے، اس ہر نظر کو نتیجہ کیا ہے، لازمۃ لزوماً، اور ہر وہ جو ہو اس طرح تو پس وہ تو قطعاً، پس نتیجہ ہر نظر قیاسی میں صحیح ہے، ہر نظر قیاسی صحیح میں نتیجہ کیا ہے، حقاً، پس یہ دو قضیے دونوں بدی ہیں، فائدہ دیتے ہیں علم ضروری کا، پس یہ نظر مخصوص جب بنائیں گے ہم اس کو ذاتی موضوع اور کہیں گے ہم کہ یہ قول فائدہ دیتا ہے کس کا، علم کا، تو پس یہ قضیہ شخصیہ ضروریہ بن گیا جی۔ تو یہ سارا کو جو کیچ کاچ کر رہے ہیں نا جی، بھی سر کھپا تو جن وچ مقصد ککھ بھی نہیں، سچی جی گل ہے جی، مقصد ککھ بھی نہیں جی، بس ہے بھی سر کھپانا ہے جی۔ چل بھائی منع کرو کتھوں، اور نظری کبھی ثابت ہوتا ہے نظر مخصوص کے ساتھ، نئی تعبیر کی گئی اس سے نظر سے، جیسا کہ کہا جائے، یعنی نظری کو حاصل کریں گے نظر سے تو اس کو نظر نہیں کہیں گے، تو انہوں واجہ کہنا ہے، کو کہنا نظر ہی ہے، جو بھی دلیل دیں گے وہ نظر ہی ہے کہ جی، لیکن ایک نیرے سے ڈانگا، جیسا کہ کہا جائے گا قول ہمارا العالم متغیر وکل متغیر حادث، فائدہ دیتا ہے علم بحدوث العالم کا بالبداہت، اور نہیں ہے یہ اس نظر کی خصوصیت کے ساتھ بلکہ بوجہ ہونے اس کے صحیح مقرون اپنے شرائط کے ساتھ، اتھو اے نتیجہ نکلا ہے، پس ہو گئی ہر نظر صحیح مقرون بے شرائط ہی، کیا ہو گئی، مفید للعلم ہو گئی، کہ جو بھی نظر صحیح ہو اپنے شرائط کے ساتھ مقرون ہو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، کہ اس کا یہ نتیجہ ہے یقینی طور پر، آگے عام ہے، اگر وہ صغرا کبرا ظنی ہے تو نتیجہ بھی ظنی، صغرا کبرا برہان ہے تو نتیجہ بھی برہان ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ بات یقینی ہو جائے گی جی۔ اور نظری کبھی ثابت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے نظر سے، جیسا کہ کہا جائے ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث، فائدہ دیتا ہے علم حدوث عالم کا بالبداہت، اور نہیں ہے یہ اس نظر کی خصوصیت کے ساتھ بلکہ بوجہ ہونے اس کے صحیح مقرون بشرائط ہی، پس ہو ہے ہر نظر صحیح مقرون بشرائط ہی مفید للعلم، وفی تحقیق وفی تحقیق هذا المنع تفصیل لا یلیق بهذا الكتاب۔ کہتے ہیں یہ جو منع انہوں نے عبارت کیا ہے نا کہ ہم نے تو کہا ہے نا کہ نظر صحیح جو ہے وہ مفید للعلم ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہے، اس منع کی تحقیق میں زیادہ تفصیل ہے، اس کتاب کے لائق نہیں ہے، پھر بابے آگاہ ٹوڑ دیں اور کو بڑی کتاب ہے، کو خدا دا نا جیسا قرآن و حدیث بھی پڑھنا ہے، تو کہڑے پاسے مشورے دیندے رہندے ہو، کو بابے دی گل سنو، وفی تحقیق حاصل منع، کیڑا منع دور لازم، بے دور والا منع جو عبارت کی ہے، بے دور لازم آتا ہے کہ نظری کو نظری سے حاصل کریں گے، تو اس کی تحقیق میں زیادہ تفصیل ہے جو نہیں لائق، اس کتاب کی، کیونکہ اعتراض کیا گیا اس پر، جو شخصیہ پیش کیتا سا کہ شخصیہ کیسے ہوگا ضروریہ، باوجود ہے کہ شخصیہ داخل ہے اس کلیہ کے تحت فی الواقع، تو یا یہ کہ ثابت ہوگا نظر آخر کے ساتھ تو آگے چلیں گے تو لازم آئے گا، یا لوٹیں گے تو خواہ مخواہ، یہ سوال ہے، جواب دیا گیا کہ شخصیہ ضروریہ مثبتہ ہے، جب کہ اعتبار کریں گے ہم اس کے موضوع کو من حیث ہو، اور نظریہ مثبتہ ہے جب کہ اعتبار کریں گے اس کے موضوع کو فرد نظر کے، اور قضایا مختلف ہو جاتے ہیں اس میں باعتبار عنوان کے، پس کیونکہ تیرا قول دیکھیں ثانع العالم موجود، اب یہ نظری ہے، اور تیرا قول الواجب بدی ہے، سارے مانتے ہیں،
جیسا کہ فائدہ دیا اس کا بعض محققین نے، اور نہیں مخفی یہ کہ اس میں اختیار کیا اس کو امام نے خلاص ہے اس تکلفات سے، جو وہ او قضیہ او شخصیہ کی بکی کہ نظر فائدہ دیتی، النظر یفید علم بس گل ختم پہ، نظر جو ہے وہ علم کا فائدہ دیتی ہے، اگر سارے نہیں تو کم از کم بعض نظریں تو ایسی ہیں جو علم کا فائدہ دے گا۔ تمہارا مدعا ثابت ہو گیا بھی نظر و فکر سے علم یقینی حاصل ہو سکتا ہے، ایک بھی قضیہ ثابت ہو گیا تو ہمارا مدعا تو ثابت ہو گیا جی، اے شاباش۔ اور اس منع کی تحقیق میں تفصیل کی زیادتی ہے، ہاں زیادہ تفصیل ہے جو نہیں لائق اس کتاب کے۔ اور اس منع کی تحقیق میں زیادہ تفصیل ہے جو نہیں لائق اس کتاب کے لائق نہیں ہے۔